السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، عن ابی عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، رواہ البخاری و مسلم۔ آج کے اس ہفتہ واری درس کے اندر جو موضوع ہے یا جو حدیث ہے وہ حلال و حرام کے تعلق سے ہے اور دل کی اصلاح کے تعلق سے ہے۔ اس کتاب کی حدیث نمبر 6 ہے، جس کے اندر اشیاء کے اندر، معاملات کے اندر، چیزوں کے اندر حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شریعت کا اصول اور ضابطہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے، یعنی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کلیئر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور جن کے حلت یا حرمت کے تعلق سے زیادہ لوگوں کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے پاس گہرا علم نہیں ہوتا ہے کہ اس کو معلوم کریں کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشتبہ کہا ہے، اور پھر بیان فرمایا کہ جو مشتبہ چیزوں سے بچ جائے، شکوک و شبہات سے بچ جائے، تو گویا کہ اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کی، گویا کہ اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ان چیزوں سے بچا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں پڑ گیا گویا کہ وہ حرام میں پڑ گیا، جو شبہات میں پڑ گیا گویا کہ وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ جیسے مثال دیا، کالراعی یرعی حول الحمى، جیسے ایک چرواہا ہے، اونٹ کا چرواہا ہے، اونٹ چرا رہا ہے، گائے ہے، بیل ہیں، بکریاں ہیں، وہ حول الحمى، جہاں پہ چراگاہ ہے وہاں پہ چرا رہا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں وہاں پہ کیا ہے، جہاں پہ باؤنڈری لگائی ہوئی ہے، حد بندی ہے، اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا ہے، اور وہاں پہ جہاں پہ حد بندی ہے، جہاں پہ اس کو منع کیا گیا ہے، وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہریالی ہے، بہت زیادہ گھاس وغیرہ ہے، ہری بھری چیزیں ہیں، تو خطرہ ہے کہ اگر ہم بکریاں وہاں پہ لے کر جائیں، گائے بیل اونٹ وہاں پہ لے کر جائیں تو وہ اس چیزوں کو کھانے کے لیے آگے بڑھیں گے، حالانکہ مشتبہ چیز ہے، وہاں پہ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب وہاں پہ قریب رہیں گے تو مشتبہ چیز میں پڑنے کا کیا ہوگا، خدشہ ہوگا، ان چیزوں کے اندر بکریوں کے جانے کا کیا ہوگا، خدشہ ہوگا۔ یہ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے بیان فرمایا، الا وان لکل ملک حمى، اور یہ جان لو، یہ تنبیہ ہے، لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ سن لو کہ ہر بادشاہ کی اپنی کیا ہوتی ہے، حد بندی ہوتی ہے، یعنی اس کے حدود ہوتے ہیں۔ الا وان حمى الله محارمه، لیکن اللہ کی جو حدود ہے، جو اس کی حد بندی ہے، وہ کیا ہے، اس کی حرام کردہ چیزیں، یعنی اللہ نے جہاں پہ حرام قرار دیا بندہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ الا وان فی الجسد مضغة، پھر بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ درست رہا تو جسم کے سارے اعضاء درست رہیں گے، اگر وہی خراب ہو گیا تو جسم کے سارے اعضاء کیا ہوں گے، خراب ہو جائیں گے۔ الا وهي القلب، اور وہ کیا ہے، وہ دل کا حصہ ہے۔ یہ اس حدیث کا مختصر، یہ اس حدیث کا ترجمہ ہوا۔ اب مختصر سی تشریح بیان کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ حلال واضح ہے جیسے مثال کے طور پہ کھانا پینا، یعنی جو اشیاء حلال ہیں، لباس ہیں، اور دیگر جو بالکل واضح ہیں، جس میں کسی طرح کی باریکی نہیں ہے، جس سے ہر عام و خاص واقف ہیں، یہ کیا ہے، حلال بالکل واضح ہے۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، حرام بھی بالکل واضح ہے، جیسے مثال کے طور پہ زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی باریکی، کوئی غموض نہیں، ہر شخص چھوٹا ہو یا بڑا اس سے واقف ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، حرام ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ مشتبہ کیوں ہوتی ہیں؟
علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں؟ دلیل معلوم نہیں ہے، اور اگر دلیل معلوم ہے تو اس سے مسئلہ کیا مستنبط ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، سلف نے کیا سمجھا ہے، صحابہ کرام نے اس حدیث سے، اس آیت سے، اس حدیث سے کیا سمجھا ہے، اس کے علم کی قلت کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، وہ چیز مشتبہ ہوتی ہے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، یہاں پہ نہیں کہا کہ اکثر الناس، یعنی لوگوں میں سے چند لوگ ہیں جو اس سے کیا ہے، واقف نہیں ہیں، لیکن واقف ہیں کچھ لوگ۔ کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ نے گہرے علم سے نوازا ہے، جن کو کتاب و سنت کا گہرا علم ہے، جو سلف صالحین کے مطابق دین اسلام کو سمجھنے والے ہیں، جو والراسخون فی العلم جن کو کہا گیا ہے کہ علم میں ماہر لوگ، ایسے لوگوں کو مشتبہ چیزوں کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے۔ تو یہ مشتبہ چیزیں ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ حلال و حرام کے درمیان۔ لیکن آگے بیان فرمایا کہ مشتبہ چیزوں سے بچنا گویا کہ اپنی دین اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یعنی مشتبہ چیزوں سے بچنے کی تلقین کی گئی، اور اگر کوئی مشتبہ چیز میں واقع ہو گیا تو گویا کہ وہ کیا ہوا، حرام میں واقع ہو گیا۔ مشتبہ چیزوں سے بچنا یہ اپنے دین اور عزت کی حفاظت ہے، لیکن اگر کوئی مشتبہ چیز میں واقع ہو گیا تو گویا کہ وہ حرام کے اندر واقع ہو گیا۔ جیسا کوئی مثال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، جو بکریوں کا چرواہ ہے یا جو بکریاں چرا رہا ہے، راعی ہے، وہ مثال دیا کہ وہاں پہ اگر جہاں پہ حد بندی ہے وہاں پہ چرا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے خدشہ ہے کہ وہ دوسرے کے کھیت میں پڑ جائے، دوسرے کی جو زمین جائیداد ہے جہاں پہ ہریالیاں ہیں اس میں وہ بکریاں چلی جائیں، جانور چلے جائیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان کیا ہو، اس سے دور رہے، اپنے بکریوں کو، اپنے جانوروں کو لے کر دور رہے تاکہ اس مشتبہ چیزوں میں پڑنے کا خدشہ نہ ہو۔ تو یہاں پہ پہلی بات یہ کہ وقع فی الحرام، یعنی وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی شخص مشتبہ چیزوں پہ بار بار عمل کر رہا ہے، مشتبہ چیزوں کو ہی اختیار کیے ہوئے ہے، تو گویا کہ یہ چیز حرام میں بالکل واقع ہونے کی کیا ہوں گے، یہ چیز سبب بن جائے گی۔ نمبر 2 کہ انہ ذریعۃ الی الوقوع فی الحرام، کہ اگر انسان مشتبہ چیز کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ یہ مشتبہ چیز حرام میں واقع ہونے کی کیا ہوگی، یہ چیز اس کی معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ اس لیے انسان کو کلی طور پہ جہاں پہ مشتبہ چیز ہو، کلیئر نہ ہو، تو انسان اسے کیا ہو، دوری اختیار کرے، اس میں پڑھنے کی انسان کوشش نہ کرے۔ جیسے مشتبہ چیزوں میں سے ایک چیز ذکر کی جائے، جیسے مثال کے طور پہ سگریٹ ہے، کیا ہے، سگریٹ پینا، دخان، یا اسی طریقے سے ہمارے لوگ کیا استعمال کرتے ہیں، کھینی، یہ کیا بولتے ہیں اس کو جی، تمباکو، یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ عام لوگوں میں یہ کیا مشہور ہے، عام لوگوں میں کیا مشہور ہے، مکروہ ہے۔ کیا مشہور ہے، مکروہ ہے، لیکن شریعت کے اندر یا تو چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے لوگ مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ پیش کی گئی، کیا ہے، گوہ سمجھتے ہیں جنگلی ایک کیا ہے، جانور ہے، حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، حلال ہے، کھا سکتا ہے انسان، لیکن وہ چونکہ وہاں پہ وہ جانور غیر معروف تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، تمہیں کھانا ہو تو کھا لو۔ اس کو مکروہ کیا ہے، یہاں پہ آپ مکروہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یا تو چیزیں معاملات کے اندر، کھانے پینے کے اندر، یا چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ بھی حلال ہے، جس کی طبیعت کہے اس کی وہ کھائے، جس کی طبیعت کہے نہ کھائے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہمارے درمیان، ہمارے لوگوں کے درمیان مشہور ہے سگریٹ پینا، اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، مکروہ سمجھتے ہیں، یعنی گناہ نہیں ملے گا، حرام نہیں ہے۔ پہلے جب علم عام نہیں تھا، حدیثیں بالکل عام نہیں تھی، حدیثوں کے اوپر احکامات نہیں لگائے گئے تھے، حدیثیں بالکل کلیئر نہیں تھی، اس وقت معاملہ تھوڑا باریک تھا، لوگ کہتے تھے کہ ہاں یہ مکروہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے جائز ہو جائے، معلوم ہے جائز سمجھ لیجئے اس کو۔ لیکن ابھی کے دور میں الحمدللہ کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس پر حکم نہ لگایا گیا، کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے۔ اور شیخ دکتور ضیاء الرحمن العازمی، جو مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر رہ چکے ہیں، استاد رہ چکے ہیں، ابھی ریٹائر ہے، مدینہ منورہ کے اندر ہے، سعودی جنسیہ ان کے پاس ہے، انہوں نے تمام صحیح حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، جتنی بھی صحیح حدیث ہیں ان تمام صحیح حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ تو جب علم بالکل عام ہو چکا ہے، حدیثوں کے بارے میں بالکل معرفت ہو چکی ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور اس کے بارے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جس کا کھانا پینا زیادہ استعمال کرنا نشہ لائے، اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی کیا ہے، حرام ہے۔ جس کا زیادہ کھانا اور پینا نشہ لائے، اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے نشہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی بہت ساری مثالیں۔ لوگ کہتے ہیں سگریٹ پینے سے نشہ نہیں ہوتا ہے، کھینی تمباکو کھانے سے نشہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پہلی بار کسی کو بھی
جو پینے کا عادی نہ ہو آپ اس کو تمباکو دے دیجئے، آپ اس کو زردے والا پان کھلا دیجئے، آپ اس کو سگریٹ دے دیجئے، غشی تاری ہو جائے گی، چکرا جائے گا انسان، گر جائے گا۔ لیکن جب جو انسان عادی ہو جاتا ہے، جیسے بہت سارے ہمارے علاقے میں یا بہت سارے جگہوں پہ ایسے شرابی ملیں گے جو شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، اگر آپ ان کے قریب نہیں جائیں گے تو آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ بندہ شراب پیا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں، صرف بو سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شراب پیا ہوا ہے، لیکن وہ کنٹرول رکھتے ہیں، وہ عادی بن جاتے ہیں۔ تو شریعت کا جو ضابطہ وہ اصول کیا ہے کہ جس کا زیادہ کھانا اور پینا نشہ لائے اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اگر انسان زیادہ جو عادی ہے اگر وہ زیادہ مقدار میں استعمال کرے تو نشہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل نشہ ہوگا۔ تو اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، کھینی ہے، جو کچھ بھی عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ مکروہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ حرام ہے، حرام ہے۔ پہلے مشتبہ نہیں ہوں گی، لیکن جب علماء نے اس کو بالکل کلیئر بیان کر دیا کہ یہ دلیل ہے اس کے حرام ہونے کی، یہ دلیل ہے، یہ حدیث ہے، جب کلیئر ہو گیا تو اب اس چیز کے اوپر حرام کا فتویٰ لگایا جائے گا، مکروہ کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ الا وان لکل ملک حما الا وان حمی اللہ محارم۔ اور مشتبہ کے اندر ایک چیز اور یاد رکھیں کہ وہ چیز مشتبہ کیوں ہوتی ہے، چیزیں کیوں مشتبہ ہوتی ہیں؟ اس کے اندر 4 چیزیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو شرح کی ہے اس کتاب کی اس کے اندر بیان کیا ہے۔ نمبر 1، علم کی قلت کی وجہ سے، علم کی قلت کی وجہ سے، یعنی اس کو بہت زیادہ علم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ چیز اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ مشتبہ ہو گئی۔ نمبر 2، قلت الفہم، علم تو ہے، وہ حدیث معلوم ہے، لیکن اس حدیث سے مفہوم کیا لینا چاہیے، اس حدیث سے کا مفہوم کیا ہے، اس حدیث سے صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے، علماء نے کیا سمجھا ہے، وہ مفہوم اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ مفہوم وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیز کیا ہے؟ مشتبہ ہے۔ نمبر 3، التقصیر فی التدبر، یعنی تدبر کے اندر اس دلیل پہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت، اس دلیل پہ، اس قرآن کی آیت یا حدیث پہ جو مسئلہ استنباط کیا جاتا ہے، جو وجہ استشہاد جس کو کہتے ہیں، وجہ دلالہ جسے کہتے ہیں، جو نقطہ وہاں سے لیا جاتا ہے اس نقطے پر وہ بندہ نہ پہنچ سکے۔ نمبر 4، سوء القصد، انسان کو علم تو ہوتا ہے، دلیل معلوم ہے کہ یہ چیز یہی ہے، اس دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، لیکن حدیث صحیح سامنے آپ کے رکھے گا، لیکن ارادہ کیا ہوگا اس کا؟ غلط ہوگا، ارادہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں قول الحق ارید بہ الباطل، یعنی کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یعنی انسان دلیل تو صحیح پیش کر رہا ہے لیکن جو مفہوم بیان کرنا چاہیے وہ مفہوم نہیں بیان کر رہا ہے، اپنے مقصد کا مفہوم بیان کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال آپ کے سامنے بھی دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانے سے منع کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانے سے منع کیا ہے۔ رفع الیدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رفع یدین، رفع مانے اٹھانا، دونوں ہاتھ، یدین دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو کیا کہتے ہیں؟ رفع یدین کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، ایک مجمل روایت ہے جس میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانے سے منع کیا گیا، وہیں آگے مفصل روایت ہے کہ اٹھانا منع کیا گیا، کیوں منع کیا گیا ہے، مفصل ذکر ہے کیوں منع کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جیسے سلام کرتے ہیں، کوئی بندہ دور ہے ہم سلام کرتے ہیں، ویسے ہاتھوں کو اٹھا کر سلام کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ذکر موجود ہے دوسری حدیث کے اندر، وہیں آگے موجود ہے کہ تشہد کے وقت یعنی سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیرنے کے وقت صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ہاتھوں کو اٹھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے سے منع کیا۔ اب یہ دلیل بالکل صحیح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت سارے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے کہیں گے کہ صحیح مسلم میں رفع یدین کرنے سے منع کیا گیا ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن وہاں پہ ارادہ اس کا غلط ہے۔ ارادہ غلط کیا ہے کہ وہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، 2 رکعت کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے جو رفع یدین کرنا سنت ہے وہاں پہ وہ استدلال کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ حدیث صحیح ہے، مسلم ہے اپنی جگہ، صحیح مسلم کے اندر، وہاں پہ ذکر کیوں ہے، کس وجہ سے وہاں پہ رفع یدین کرنے سے منع کیا گیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانے سے، وہ بھی بالکل صراحت کلیئر حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے بیان کرے گا، کہے گا کہ صحیح مسلم میں رفع یدین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور وہ رفع یدین کرنے کی جگہ کون بیان کرے گا؟ رکوع میں جاتے ہوئے جب رفع یدین کیا جاتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے 2 رکعت کے بعد 2 تشہد والی نمازیں کھڑے ہوتے ہوئے کیا جاتا ہے۔
تو یہ دلیل تو صحیح ہے، لیکن اس کا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو کبھی کبھی باتیں صحیح ہوتی ہیں، یعنی بیان کرنے والی جو بات بیان کرتا ہے دلیل صحیح ہوتی ہے، لیکن اس سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ غلط مراد لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن سوء خطا کی وجہ سے، یعنی سوء قصد کی وجہ سے ارادہ اس کا کچھ اور ہوتا ہے، یا اپنے مسلک کی تائید ہوتی ہے، یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح نصوص کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا غلط مفہوم، غلط مقصد لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ دوسری مثال میں یہاں پہ دے دوں، صحیح بخاری کے اندر اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر رفع دین کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ نہیں؟ صحیح بخاری آپ اٹھائیے، کتاب الصلاۃ اٹھائیے، ہر مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، اور پھر اس کے بعد صحیح مسلم ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ لیکن جہاں بھی اس طریقے کی حدیثیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع میں اٹھتے ہوئے 2 رکعت کے بعد، حضرت عبداللہ بن عمر سے اور دیگر بے شمار صحابہ کرام سے مروی ہے، تو وہاں پہ بیان کرنے والا حدیث تو کوٹ کرے گا، حدیث پڑھائے گا طلباء کو، لیکن وہاں پہ کیا بیان کریں گے؟ کہیں گے کہ یہ حدیث ہمارے مسلک کے موافق نہیں ہے، اس حدیث پر شافعیہ عمل کرتے ہیں، اس حدیث پر حنابلہ عمل کرتے ہیں، اس حدیث پر اہل حدیث عمل کرتے ہیں، یہ حدیث وہابیوں کے لیے۔ تو معاملہ وہیں سے کیا ہے؟ بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ دلیل صحیح ہے، لیکن استنباط یا بیان کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ حدیثیں امت کو افتراق کرنے کے لیے نہیں، حدیثیں لوگوں کو بانٹنے کے لیے نہیں آئیں، حدیثیں لوگوں کو گروہوں میں بانٹنے کے لیے نہیں آئیں، بلکہ حدیثیں کیا ہوئیں؟ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، آپ جتنی مضبوطی سے سنتوں پہ عمل کریں گے، امت متحد ہوگی، امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوگی۔ جہاں آپ سنتوں کو چھوڑیں گے، سنتوں سے دور بھاگیں گے، اپنی منمانی دین کے اندر جوڑیں گے، تو پھر وہیں سے کیا ہوگا؟ افتراق اور انتشار پیدا ہوگا۔ تو یہ 1-2 مثالیں میں نے مجتبی کے تعلق سے دی ہیں۔ اسی طریقے سے آخر میں جو بیان کیا گیا، الا وان فی الجسد مضغہ، کہ جسم کے اندر ایک حصہ ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اور اسی کے اوپر جسم کی درستگی کا کیا ہے؟ دار و مدار ہے۔ جسم درست ہو، اگر یہ دل درست ہے تو جسم کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ اگر یہ دل خراب ہو گیا تو جسم کیا ہوگا؟ پورے کا پورا خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے اندر باہر سے زیادہ، اعضاء اور جوارح سے زیادہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اندر کی چیزوں کو کیا کرے؟ دل کو درست رکھنے کی کوشش کرے، دل کو درست رکھے، اس لیے کہ یہ باطن کی چیز ہے، اور باطن کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے علماء سلف کہتے ہیں کہ انسان یہ اعضاء اور جوارح عمل کرنا یہ ظاہری چیز ہے، ظاہر سے زیادہ انسان باطن کو یعنی دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرے، اور دل کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ شرک ہے، نفاق ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دلوں کی بیماریاں ہیں۔ ان دلوں کی بیماریوں سے انسان کو کیا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اس سے دور رہنے کی، یعنی جو بھی بیماریاں ہیں اس سے دور رہنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو بھی یعنی آپ کے دل میں جو بھی چیزیں فساد پیدا کریں، بگاڑ پیدا کریں، ان سے انسان دور رہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اپنی اصلاح قلب کے لیے دعا کرے، دل کی اصلاح کے لیے دعا کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل، بدن کی، جسم کی درستگی کا دار و مدار اسی ایک لوتھڑے کے اوپر ہے۔ اگر وہ درست ہے جو جسم کے تمام اعضاء درست ہوں گے، اگر وہ خراب ہے تو جسم کے تمام اعضاء کیا ہوں گے؟ خراب ہوں گے۔ اب اس حدیث سے کچھ فوائد بیان کیے گئے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ بیان کیا ہے کہ چیزیں، 3 چیزوں کی طرف، چیزیں جو ہوتی ہیں، اشیاء، اس کی 3 قسمیں ہیں، حلال، حرام اور مشتبہ۔ حلال، حرام اور کیا ہے؟ مشتبہ۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ مشتبہ کیوں ہوتی ہیں وہ چیزیں، وہ 4 چیزیں جو میں نے بیان کیا ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے انسان کے اوپر وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مشتبہ ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی بھی چیز کسی کے اوپر مشتبہ ہو جائے تو جو ان سے اعلیٰ ہیں، جو علم کے اندر جو گہرا علم رکھنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان سے رجوع کریں، ان کی طرف رجوع کریں، ان سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کریں۔ نمبر 3 جو فائدہ شیخ نے ذکر کیا ہے کہ شریعت کے جو بھی علوم ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کے اندر تمام علوم کیا ہوں؟ موجود ہوں۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، علم کے کسی بھی منصب پہ فائز ہو جائے، لیکن وہ دین کے تمام علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے
الحث علی اتقاء الشبہات، یعنی شبہات سے بچنے کی تلقین کی گئی. شبہات سے، جو بھی شبہات ہیں ان سے انسان بچنے کی کوشش کرے. جیسے شبہات میں ایک مثال میں نے دیا. دوسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، کھجور گری ہوئی تھی، تو انہوں نے کھجور اٹھایا اور کھانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو اگلنے کا کیا کیا؟ نکالنے کا حکم دیا، اور کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ صدقہ ہے یا کیا ہے، اس لیے کہ صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے اوپر کیا تھا؟ حرام تھا. تو جو مشتبہ چیزیں ہوں اس کو کیا ہے؟ اس سے بچنا چاہیے. لیکن مثال کے طور پہ انسان کسی بھی چیز کو کے اوپر اشتباہ کا حکم نہیں لگا سکتا ہے. جیسے یہاں پہ بہت سارے گوشت دوسرے یعنی کفار کے ملکوں سے آتے ہیں، ہے کہ نہیں آتے؟ برازیل سے آتے ہیں، آسٹریلیا سے آتے ہیں. لوگ عام طور سے لوگوں سے یہ سننے میں آتا ہے کہ نہیں یہ برازیل کا ہے، نہیں کھانا چاہیے، یہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے، گوشت ان کے پاس لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا نام لو اور کھاؤ، اللہ کا نام لو. اور تو اس لیے معلوم ہے کہ جب تک انسان کو یہ کنفرم نہ معلوم ہو جائے کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک وہ گوشت اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اب یہاں پہ جو بھی ذبیحہ آتا ہے، جو بھی کہیں کا بھی گوشت آتا ہو، اس پہ لکھا رہتا ہے کہ یہ طریقہ اسلامیہ پہ کیا ہے؟ ذبح کیا گیا ہے. اور یہاں پہ الحمدللہ اسلامی حکومت ہے، تو اس لیے ہم یہی حکم لگائیں گے کہ وہ چیز کیا ہے؟ ہمارے لیے حلال ہے. حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. جب کلیئر آپ کو معلوم ہو جائے کہ نہیں یہ غیر شرعی طریقے پہ ذبح کیا گیا ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ یہ چیز ہمارے لیے حرام ہوگی. ورنہ صرف وہاں پہ شبہے کی بنیاد پہ ہم اس سے دور نہیں رہیں گے یا اس کو حرام نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے نمبر 5 جو اس حدیث سے فائدہ ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دینی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ بالکل واضح مثالیں جو جس کو انسان محسوس کر سکے. جیسے ایک اور مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے لکیر کھینچی. کیا کھینچی؟ زمین پہ لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ. یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ. ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں بائیں بھی بہت ساری لکیریں کھینچی اور کہا کہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اور جو بائیں اور دائیں جانب جو بہت ساری لکیریں ہیں، ہر لکیر پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں اس کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو مثالوں کے ذریعے سے چیزیں بالکل کیا ہوتی ہیں؟ واضح ہو جاتی ہیں، دماغوں کے اندر بیٹھ جاتی ہیں. اس لیے جب بھی کہیں اس طریقے کی بات ہو تو اگر کوئی ایک دو مثال ذکر کر دیا جائے تو وہ چیز دماغ کے اندر بالکل ثبت ہو جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں اور اچھی طریقے سے انسان ان کو سمجھ جاتا ہے. اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ مثال کا ذکر کیا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. مثال دیا اللہ تعالیٰ نے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے. نمبر 6 سد الذریعہ، یعنی حرام تک پہنچنے کے لیے یہ شبہ کیا ہوگا؟ سبب بن جائے گا. اس لیے انسان سب سے پہلے شبہات سے ہی بچ رہا ہے تاکہ حرام میں پڑنے کا خدشہ اور واقع نہ ہو. نمبر 7 کہ دل کے یعنی پورے جسم کی اصلاح کا درستگی کا دار و مدار کیا ہے؟ دل کے اوپر ہے. اگر دل درست ہے، اور اسی لیے اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقویٰ کہا جاتا ہے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر اشارہ کیا التقویٰ ہاہنا التقویٰ ہاہنا. لیکن اس کا دوسرا مفہوم آپ یہ نہ سمجھے. بہت سارے لوگوں کو جب آپ ان سے غلط کاموں سے منع کریں، حرام چیزوں سے منع کریں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے تقویٰ یہاں پہ. کیا کہیں گے؟ الٹا مفہوم بیان کرتے ہیں. تقویٰ یہاں پہ یعنی اللہ کا ڈر خوف یہاں دل میں ہے. ظاہر میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ دل ہے، اور دل پر ہی تمام اعمال کا کیا ہے؟ دار و مدار ہے. جسم کی درستگی کا دار و مدار دل کے اوپر ہے. یہ الٹا مفہوم نہ بیان کریں کہ ہاں میں دل سے اللہ سے تو بہت ڈرتا ہوں لیکن ظاہر میں کیا ہے؟ حرام کام کا مرتکب ہے، حرام چیزوں کا مرتکب ہے. تو یہ حدیث نمبر 6 جو حلال حرام اور اصلاح قلب کے تعلق سے تھی. شاید آج کا درس تھوڑا لمبا ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کے ذریعے اور دیگر جو بھی دروس ہیں، ہمیں ان دروس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو بھی خطائیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں جہاں کہیں بھی صحیح دلیل قرآن کی اور صحیح حدیث کی ملے، ہمیں فوراً اپنے عمل کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں زندگی کے تمام مسائل کے اندر قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.